ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آواز آہستہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. حضرات محترم معزز سامعین کرام، بعض واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے بیان کیے ہیں. اس کی بیس کم کر دیجیے. تو ان قصوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا بہت سا سامان رکھا ہے. ان قصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. البتہ تحقیق ان قصوں کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد قرآن میں ذکر نہیں کی. انہی بامقصد چیزوں اور ہماری اصلاح کے حوالے سے جو چیزیں ذکر کی ہیں اللہ نے قرآن میں ایک قصہ ذکر کیا ہے. وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. وہ قصے میں ہمارے اس عنوان کے حوالے سے بہت ہی قیمتی ایک نصیحت موجود ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے، جن اور اسی طرح حشرات الارض ان کی بولیاں بھی سکھائی تھیں اور ان کو تابع فرمان بھی کیا ہوا تھا. انہیں کے اندر پرندوں میں ایک ہدہد پرندہ بھی تھا. اب جس جگہ پہ سلیمان علیہ السلام جاتے تو کچھ قریبی مقربین جن کو کہتے ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہیں. تو اپنے ان خاص میں سلیمان علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا کچھ دن سے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہوتا ہے؟
وہ آئے اور آ کے مجھے بتائے کہ وہ کیوں نظر نہیں آ رہا، وہ بغیر بتائے کیوں گیا ہے، کدھر گیا، یا تو وہ آ کے مجھے بتائے کہ میں اس وجہ سے گیا تھا، اگر اس کی وجہ معقول ہوئی تو ٹھیک، ورنہ میں اس کو سزا دوں گا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب ایک نبی ایک ایسی بات کہہ رہا ہے اور ایک پرندے کے متعلق کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سارا واقعہ قرآن کا حصہ بنا رہے ہیں، قیامت تک انسانوں کی ہدایت ضرور ہے اس کے اندر۔ کچھ دیر گزرتی ہے تو ہدہد آ جاتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ایک بڑی خبر لے کے آیا ہوں قوم سبا کی۔ ان کی ایک ملکہ ہے جس نے سورج کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے لیے خبر عجیب تھی کہ اتنی بڑی بادشاہت ہو، اتنا اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت عطا کی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی کسی کو ملی ہو۔ ہواؤں کو حکم دیں تو وہ ہوائیں اڑا کے لے جائیں، پرندوں کو حکم دیں تو پرندے ٹھہر جائیں اور بات ماننے، جنوں کو حکم دیں تو جن بات ماننے، حشرات الارض کو حکم دیں تو وہ ماننے پر مجبور ہوں، اور اتنا علم نہ ہو سکا کہ میرے بالکل ہمسائے میں ایک ایسی عورت حکمران ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ اب جب یہ خبر سنی نا تو غصے میں آ کے انکار نہیں کیا کہ مجھے کیوں نہیں پتہ، تجھے کہاں سے پتہ لگ گیا، اور نہ اسی وقت اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ فرمانے لگے سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بولنے والوں میں سے جھوٹوں میں تیرا شمار ہوتا۔ تو ایک نبی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ پرندہ بھی اگر بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، تو اشرف المخلوقات کے لیے یہ کیسے گوارا ہے کہ حضرت انسان جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی اور مخلوق جس کا مقام انسانوں جیسا نہیں ہے، دیکھیے جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس سے تقاضا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کوئی خرابی پیدا کر کے لے آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک پڑھا لکھا سمجھدار خرابی پیدا کرے بات پھر خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت دیتے ہوئے فرمایا، 5 قسمیں کھا دیں اللہ نے، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تناسب پر پیدا کیا ہے، یعنی بہترین چیز بنائی ہے ہماری، اور جس کو اللہ بہترین کہہ رہا ہو پھر اس سے تقاضے بھی بہترین والے ہوتے ہیں۔ تو ایک اس سے کم درجے کی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بات میں جھوٹ بولے، تو انسان کو کیسے اجازت مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے، مدینہ کے اندر موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ کے دربار میں آئے۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تو قریب آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بڑا ہجوم تھا، تو آگے ہوتے 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 بالکل قریب ہوئے اور آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے رہے تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، کہنے لگے چہرہ انور کو دیکھ کے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کہ انسان کی کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اوپر اس کے اثرات چھوڑ کے جاتی ہیں۔ تو انسان جس وقت سچ بولتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر اس کے اثرات عیاں ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب انسان سچ بولتا ہے پھر بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ سچوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے پھر بولتا ہے اور پھر بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سچا تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو قریب آئے اور چہرے سے عیاں ہوتے ہوئے ان سچائی کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے
یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہود جو کلمہ نہیں پڑھتے جانتے بوجھتے بھی، وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کس چیز کو دیکھ کے؟ یہود کے متعلق آتا ہے نا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے لوگوں تم سب سے زیادہ جو اپنے بغض کے اندر جن کو پاؤ گے نا وہ یہودی ہوں گے، اور وہ ان کا بہت بڑا عالم دین ہو، وہ قریب آ کے چہرہ انور کو دیکھے تو چہرے کی سچائی اس کو نظر آئے اور وہ کہے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس بات پہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ اس کا مطلب انسان جب سچ بولتا ہے تو اس کے چہرے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس کے چہرے سے عیاں ہوتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی مذمت میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ میں اس کے کچھ اقسام صرف اصل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا موضوع ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم عام طور پر عام زندگی میں بولتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے اس کو گنوانا شروع کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اس کو، اگر ہم میں کوئی خرابی ہو تو ہم اس سے اجتناب کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ تو یہ اس نیت سے اگر ہوگا تو پھر ہمارا یہ وقت کامیاب ہوگا، ورنہ ہم وقت بھی نکال کے بیٹھے ہوں تو پھر بھی کامیابی نہیں مقدر بنے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان کے اندر پہلی نشانی ارشاد فرمائی اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا عبداللہ بن ابی، اور وہ منافقوں کا سردار تھا، جس وقت کھڑا ہوا اور نماز کا سلام پھرا تو آ کے کہنے لگا یہ جنہوں نے ہمیں نماز پڑھائی ہے اللہ کی قسم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کا دل چونکہ گواہی نہیں دے رہا تھا اس بات کی، تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، بات سچی تھی لیکن اس کا دل چونکہ اس کی گواہی نہیں دے رہا تھا، اس وجہ سے اللہ نے بھی قسم کھا کے فرمایا کہ یہ گواہی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے۔ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے غزوہ بنی مستلق، واپس آ رہے ہیں، ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع کے اوپر ایک کنویں کے اوپر جس کو مریسے کہا جاتا تھا، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام جہجہ نامی اور سنان جوہنی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلدی سے پہنچ گئے دونوں۔ اور یہ اصول ہوتا تھا کہ جو پانی پہ پہلے پہنچتا ہے پہلے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن صحابہ کا اصول ہی فرق تھا۔ صحابہ میں سے جو پہلے کنویں پہ پہنچتا وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی مہیا کرتا، اور یہ اپنے لیے ایک شان تصور کرتے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اے کاش ہم وہاں پہ ہوتے تو ہم بھی ایسی خدمت کرتے۔ تو وہ جب دونوں پہنچے تو دونوں کا اس بات پہ اصرار ہوا کہ میں پہلے پہنچا ہوں، مطلب یہ تھا کہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا، اور اس بات پہ اختلاف بڑھ گیا اور اختلاف لڑائی میں تبدیل ہونے لگا۔ اس موقع پہ عبداللہ بن ابی نے یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھو مکے سے آنے والوں کو ہم نے یہاں پہ جگہ کیا دی، ان کے تو غلام بھی ہم سے لڑنے لگ پڑے ہیں۔ تو جس وقت یہ جملہ کہا تو ساتھ ہی وہاں پر ایک چھوٹا بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ بات سن لی، اور ساتھ اس نے ایک بڑا تلخ جملہ بولا، بہت ہی سخت جملہ، اعوذ باللہ، اتنا سخت جملہ کہ زبان پہ لاتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کن الفاظ سے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ وہ کہنے لگا کہ مدینے پہنچ کے مدینے میں جو عزت والا ہوگا وہ داخل ہوگا، اور عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا، اور عزت والا اپنی طرف اشارہ کیا اور دوسرا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، استغفر اللہ ربی۔ اب وہ بچے نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بتایا، چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور یہ بات جب پھیلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا اس کو، منافق کو، عبداللہ بن ابی کو،
کہا کہ تم نے یہ بات کی ہے. اب بات تو اس نے کی تھی، لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اقرار نہ کر سکا اور کہنے لگا جی میں نے یہ بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان منافقوں کی ایک صفت اسی لیے جھوٹا ہونا ذکر کیا ہے کہ بات تو کرتے ہیں لیکن بات جھوٹی کرتے ہیں. قرآن مجید دوسرے رکوع کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے فی قلوبہم مرض. یہ منافقوں کی صفت ہے جو جھوٹ بولنا. ان کی باتیں بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بیماری کو بڑھا دیا. مطلب یہ کہ کرتے رہیں جو کام کرتے ہیں دنیا کے اندر، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ملے گا. انسان پوچھتا ہے ہدایت کیوں نہیں ملی اور اتنا بڑا عذاب کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. تو سب سے پہلی جو قسم ہے وہ اتنی بری ہے کہ جو انسان کو نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے. کہ جھوٹ بولنا اتنی بری عادت ہے کہ یہ منافقوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. مسلمانوں کی صفت سچ بولنا ہے، ہر حال کے اندر سچ بولنا. لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہوتا جا رہا، اور اپنی ضرورت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے انسان جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ جس وقت انسان کوئی چیز بیچنے چاہتا ہے تو اس وقت اس کی جھوٹی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. آپ چیز خریدنے چلے جائیں، آپ دکاندار سے جا کے پوچھیں کہ یہ سوٹ کیسا ہے، تو اس کو معلوم بھی ہے کہ جو اس نے سوٹ لٹکایا ہوا ہے اس کے اندر یہ کوئی خرابی نہیں ہے، اور جو سوٹ اندر بند رکھا ہوا ہے اسی رنگ کا وہی چیز، وہی ڈیزائن، اس کے اندر کوئی خرابی موجود ہے. تو وہ آگے سے آپ کو یہ کہتا نظر آئے گا جناب یہ باہر لٹکا ہوا ہے اور یہ گند پڑ گیا ہے، یہ آپ کے شان کے لائق نہیں ہے. اگر گاہک پہلی دفعہ آیا تو اس کو کہتے ہیں آپ چونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں آپ کو یہ چیز نہیں دینی میں نے. اور اگر مستقل آتا ہو تو کیا کہتے ہیں جناب کون سا آپ پہلی دفعہ آئے، پہلی دفعہ آتے تو آپ کو دے دیتے، جناب آپ تو مستقل ہمارے گاہک ہیں، آپ کو نہیں یہ کام کر سکتے. اور اس کو وہ اندر والا ٹک والا خراب، جو چیزیں خراب ہو چکی تھیں پچھلے سال کی ہوں یا کچھ بھی خرابی ہو، وہ اس کو صحیح کر کے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کاریگر بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں بھی جب ملازم رکھا جاتا ہے نا، سیل مین رکھا جاتا ہے، تو تیز سیل مین کو رکھا جاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی زیادہ کیوں دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جو خراب مال ہوتا ہے، جو پچھلے سال کا پڑا ہوتا ہے، نئے ڈیزائن کر کے بیچ دیتا ہے. جی بڑا کاریگر آدمی. اور ہم جب وہ جھوٹ کھول کے وہ چیزیں سیل کر دیتا ہے پھر اس کو شاباش بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب کیا بات ہے یار، تم جیسا تو کاریگر کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ بڑا کمال کاریگر ہے. عام سیل مین کو اگر 25,000 دیتے ہیں تو یہ 50,000 میں بھی وارہ کھائے گا. مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بول کے چیز فروخت کر رہا. کسی نے پوچھ لیا جناب یہ میں سوٹ اپنے لیے خریدنا چاہتا ہوں، وہ رنگ اس کے اوپر میچ نہیں کرتا تھا، جھوٹی تعریفیں شروع کر دی صرف 4 ٹکوں کی خاطر. کبیرہ گناہ اپنے اوپر مسلط کر لیا. ایک ایسا گناہ کہ جو منافق کی نشانی تھی، ایک ایسا گناہ کہ جو انسان کے اوپر لعنت برسوا سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن کیا کیا؟ وہ لازم کروا لیا. کس وجہ سے؟ 4 ٹکوں کی خاطر. وہ کیا کیا؟ کہا یہ سوٹ جو ہے یہ میں استعمال کر رہا ہوں، اچھا لگے گا. تو آگے سے اس کو صرف اور صرف سوٹ بیچنے کے لیے کیا کہہ دیتا ہے؟ جناب آپ کے لیے تو لگتا ہے یہ رنگ بنا، جناب آپ سے اچھا تو کسی کو لگ ہی نہیں سکتا. کرتے ہیں نا ہم. تو ہم نے سمجھنی بات کو، یہ جو ایسا کر رہا ہو اس کو سمجھائیں. حضرت کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، کتنے پیسے کما لو گے؟ تیری تنخواہ میں تو اضافہ ہوگا نہیں. اگر تو دکاندار ہے تو کتنا کما کے گھر لے جائے گا؟ 1 سال لگاتار کما لے، کوئی عذاب اور مصیبت نہ بھی آئے، اگر سال بال اولاد ہی نافرمان ہو گئی تو پھر اس پیسے کا کیا کرے گا؟ کما کے اتنی بڑی کوٹیاں اور چیزیں بنا لے گا، جب اولاد بڑی ہوگی وہ باپ کو بے دخل کر دے گی، پھر وہاں اس کو وقت دے گی نہ اس کو اسی کا کمایا ہوا پیسہ دے گا جو اس نے اولاد کے لیے جھوٹ بول کے کمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان
کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں اور وہ جو اس کے اندر عیب ہوتے ہیں وہ اس کو بتا دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ اس میں عیب تھا، سچ بولتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اس کام میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس عیب کو چھپا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مال کے اس کام کے اندر اس تجارت میں سے ساری برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ برکت اٹھتی ہے، مصیبت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارا مال کما لیا، اللہ نے بیماری ایسی ڈال دی کہ ڈاکٹر نے کہا اگر اب آپ نے یہ مال استعمال کیا خوراک کے طور پر تو یہ آپ کو ہارٹ اٹیک کروا دے گا۔ آپ نے یہ اتنی اچھی گاڑی خرید لی ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر ہی سفر کیا اور واک نہ کی، پیدل نہ چلے تو جناب تب بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہترین گھر میں اے سی لگا ہوا ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا جی آپ کی ہڈیوں کے لیے اے سی درست نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی جھوٹ بول کے کمایا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارا مال ہوتے ہوئے بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا اس کے لیے دنیا میں ناجائز قرار دے دیا گیا ہو، وہ دنیا میں بطور سزا مل رہی ہے۔ نیک افراد کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ جو مال الٹے سیدھے طریقے سے کمایا جاتا ہے جس میں جھوٹ سب سے بڑی آمیزش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذابات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جھوٹ کی قسم ہے، وہ ہے جھوٹی گواہی۔ 3 اس کے درجات ہیں جھوٹی گواہی کے۔ ایک تو سب سے بڑا درجہ ہے کہ عدالتوں کے اندر چلے جائیں، تھانے کچہری کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جا کے آپ کو جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، 1000 والا لے لیں، 500 والا لے لیں، 1 لاکھ والا لے لیں، قتل کے مقدمے کا چاہیے، چوری کا چاہیے، ڈکیتی کا چاہیے اور کسی مقدمے کا چاہیے، وہ آپ کو وہاں پہ میسر آ جاتا۔ آپ ذرا سا بات کر کے دیکھیں میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں نے شریکے کو پھنسانا ہے، میں نے فلاں بندے کو پھنسانا ہے، جناب مجھے گواہ چاہیے۔ گواہ کون سے ہیں؟ ان کا گواہ مل جائیں گے، کوئی بات نہیں، لاؤ اتنے پیسے دو، اس کے گواہ لے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمانے لگے کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے اکبر الکبائر نہ بتاؤں؟ بڑے بڑے گناہ، یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ، جو اللہ کے ہاں بہت ہی بڑے گناہ ہیں، جو رب کے ہاں بڑے ہوں گے پھر ان کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ صحابہ عرض کرنے لگے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ہمیں ضرور بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے جھوٹی گواہی، جان لو جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ صحابی کہتے ہیں اتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ جھوٹی گواہی کو بولا، میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ کہے، ہمیں ڈر لگنے لگ پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی۔ عدالتوں کے اندر ملتا ہے اور وہ آپس آ کے اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لیے میں خون پسینے کی کمائی لے کے آیا ہوں، نہ جانے کتنی محنت کی ہے، کون سی محنت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے لے کے آیا۔ ایک تو یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ تقریباً ہر بندہ اس کو برا کہتا ہے جو اچھا بندہ ہوتا ہے۔ ایک اس سے کم تر جھوٹی گواہی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ خاندان کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کسی بھی قسم کا، تو خاندان کے بڑے بڑے سمجھدار افراد بیٹھتے ہیں اور پھر گواہی طلب کرتے ہیں فلاں بندے کے متعلق، وہ کیسا ہے جی؟ اور اب اگر بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے، کیسا امتحان؟ داماد کے متعلق بات پوچھی جائے گی تو کبھی بھی سسر نہیں کرے گا، بہنوئی کے متعلق بات پوچھی جائے گی کبھی بھی اس کا جو ہے وہ سالہ وہ نہیں بتائے گا، قریبی دوست کے متعلق بات پوچھی جائے گی کبھی بھی نہیں بتائے گا، اولاد سے باپ کے متعلق گواہی طلب کی جائے گی کبھی بھی وہ بات اصل نہیں بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلوا، لوگوں عدل کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہارے قریبی بھی کیوں نہ ہو تم عدل کرو، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ عدالت کی جھوٹی گواہی تو سب کو پتہ ہے، ہر بندہ اس کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس جھوٹی گواہی کا کیا کریں؟ اس کو چھپاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں کی کریے پا جی مجبور ہی بڑے ہو گئے سا، رشتہ ہی ایسا ہے اسی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ کون سا رشتہ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ مضبوط رشتہ نہیں تھا ہمارا؟ سبحان اللہ۔
جس نے ہمیں ناک، منہ، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء دیے، ہر طرف آکسیجن پھیلائی، ہمارے اندر مشین لگائی، تمام گیسوں میں سے آکسیجن اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اور دل چلتا ہے اور سارے جسم کے اعضاء چل رہے ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر چیز ہضم ہو رہی ہے، اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاجیوں سے بچایا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کے تعلق ہی تعلق رہ گئے. کہتے ہیں جی رشتہ داری ایسی، تو اس کا مطلب رب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو تو ہم نے کہہ دیا کہ عدالت کی جو گواہی ہے جھوٹی، وہ بری ہے. یہ کس نے بری کہنی تھی؟ ہم نے اس بات پہ توبہ کرنی ہے، زندگی میں کبھی اس معاملے میں بھی جھوٹی گواہی نہیں دینی. تیسرا، اس سے بھی نچلا درجہ، بالکل ہلکا درجہ، جس میں کبھی بھی جھوٹی گواہی، جھوٹی بات کو ہم نے جھوٹا سمجھا نہیں ہوگا. یہ عام طور پہ طلباء کے متعلق ہوتا ہے، اور خصوصاً دکانداروں سے متعلق یہ بات ہوتی ہے. میں طلباء کے متعلق بات ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ کچھ طلباء بھی نہیں بھی ہوں گے یہاں بیٹھے، تو آپ کی اولادوں میں تو طالب علم ہوں گے ہی نا، جو سکولوں کالجوں میں جاتے ہوں گے. وہاں پر جا کے ایک حاضری لگوائی جاتی ہے. کہتے ہیں جی فلاں رول نمبر یا فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جناب ہم آئے ہوئے ہیں. جو زبان وہاں پہ بولنی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں، حاضر کہتے ہیں، پریزنٹ کہتے ہیں، مدرسہ ہو تو لبیک، کہیں پہ کوئی بھی لفظ وہ بولتے ہیں. اب وہاں پر ایک بندہ نہیں آیا ہوتا نا، تو دوسرا اس کا دوست طالب علم اس کی پراکسی لگوا دیتا ہے، وہ حاضری لگوا دیتا ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہوتی، اس کی بھی بول دیتا. اور اس کو کبھی بھی زندگی میں جھوٹ تصور نہیں کرتے. اللہ کی قسم یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح دکانوں کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ دکانوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک گاہک نے آ کے پوچھا جناب فلاں چیز موجود ہے. اب اگر وہ گاہک ادھار والا ہو نا، تو مالک اپنے ملازم کو آنکھ کے اشارہ کر دیتا اور پوچھتا فلاں چیز موجود ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جناب بالکل بھی نہیں ہے، میں دیکھ کے آتا ہوں پھر دوبارہ. اور وہ دیکھ کے کہتا ہے نہیں جی وہ تو موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ادھار کا گاہک تھا تو لہٰذا اس کو دینا نہیں تھا. کرتے ہیں نا ایسے. اور اگر اس کو وہ چیز دینی ہو اور اس کو یہ کیا کہتے ہیں ابھی تو ہمارے پاس صبح کے 3 کسٹمر آئے ہیں اور ہم نے یہ چیز اتنے میں نہیں دی، آپ کے لیے دے رہے ہیں. بھئی آپ کے ساتھ کوئی خصوصی رشتہ داری ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں. ریڑی والا تک جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے سارا دن میں 150 روپے کلو چیز دیتا ہے، اب میں 70 روپے دے رہا ہوں. کبھی ہوتا ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا. کہتا ہے میں نے 150 سے کم 1 روپیہ نہیں سارا دن لیا. کبھی ایسا ہوا؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے. جو سچ بول رہے ہیں تو وہ تو سچ ہی بول رہے ہیں، لیکن عموماً سچ نہیں بول رہے ہوتے، صرف اور صرف اپنا سودا بیچنے کے لیے، اور ساتھ دوسرے سے گواہی طلب کرتے ہیں. کیوں جی آپ بتائیں میں نے کبھی ایسا کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کبھی بھی نہیں کیا. یہ 3 درجات ہیں جھوٹی گواہی کے. سب سے بڑی کو تو ہم نے عدالتوں کو تو سمجھا ہے یہ بہت بڑی گناہ، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. یہ 2 بھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، رشتہ دار کی آڑ آ جائے تب بھی سچ بولے، ورنہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جیسے ٹیک سے سیدھے ہو کے کوئی اہم بات کی جاتی ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی یہ ان دونوں مقامات پہ بھی یہاں پہ لگتی. اس کے بعد ایک اور جھوٹ کی قسم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے، اور وہ جھوٹ کی قسم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مال فروخت کرنے کے لیے، کیونکہ زیادہ تر جھوٹ کی قسمیں یہ مال فروخت سے متعلق ہوتے ہیں، مال فروخت کرنے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ اپنے ساتھ متعین کیا ہوتا ہے جو وہاں پر جا کے ایسے ریٹ لگاتا ہے جیسے وہ بھی خریدار ہے. ابھی بڑی عید آ رہی ہے، آپ کوئی بھی جانور خریدنے جائیں گے نا تو اس سے پوچھیں گے اس کا مالک کون ہے، وہ کہیں گے جی فلاں بندہ ہے. وہ قریب آئے گا، آپ اس سے بات کرنے لگیں گے تو اچانک 2-1 بندے آ جائیں گے، یہ تو چیز جانور ہم نے لینا ہے، اور ایک سادہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار اچھا بھلا پسند آیا تھا، اب یہ لے کے چلے جائے گا تو میں کیا کروں گا. وہ اسی چیز کا ریٹ بڑھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ سے سودا نہ نکل جائے، یہ بھی بڑھانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بیچنے والا اور یہ جو غلط ریٹ بڑھا رہا ہے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم یہ ہے
کہ یہ جو عام بروکر سودا بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی جھوٹی تعریف کرتے ہیں اس چیز کی کہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں دیکھیں جی میرے پاس اور بھی 2 گاہک ہیں لیکن پہلے آپ ہیں۔ کیوں بھئی پہلے آپ کیوں ہیں؟ کون سی ایسی قریبی رشتہ داری ہے اس بندے کے ساتھ کہ جو پہلے آپ ہیں؟ صرف اور صرف کیا ہے، اپنا سودا بیچنا، دوسرے اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ صرف اور صرف اس کی جھوٹی تعریفیں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی مجھے اس کا اتنا ریٹ لگ گیا۔ یہ سارے کا سارا سری جھوٹ ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے جو کمائی کی جا رہی ہے وہ حرام کی کمائی ہے۔ اور حرام کی کمائی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے اہم عبادت جو ہے عبادات میں وہ دعا ہے کہ جس لمحے چاہے وہ دعا مانگ لے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا جسم حرام پہ پرورش پایا ہو، انا یستجاب لذلک، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور یہ جھوٹ بول کے دلال جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ صرف اور صرف سودا بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے 2 گاہک اور بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بہت ہی قیمتی سودا ہے، یہ تو 3 لاکھ کا ملتا تھا، اس وقت اس کو ضرورت ہے تو یہ 2 کا دے رہا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات نہیں ہوتی، اور اگر ایسی بات ہو پھر تو وہ ناجائز فائدہ اٹھوا رہا ہے۔ تو یہ سب جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ اب ان سے ہٹ کر ایک اور جھوٹ کی قسم ہے، وہ ہے کسی بھی صورت میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولنا۔ اور مذاق میں 2 قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک تو مذاق میں وہ جھوٹ بولا جاتا ہے جو جھوٹا لطیفہ سنایا جاتا ہے کہ بس جناب کوئی ایسی بات کر دی جائے جھوٹی کہ جس کی وجہ سے ساری محفل ہنسنے لگ پڑے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھر رہے ہوں اور بہترین کہے اٹھ رہے ہوں، اور یہ احساس نہیں ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے لڑائی کو چھوڑ دے، یعنی وہ سچا ہو اور لڑائی کو چھوڑ دے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اطراف کناروں پر اس کو اس کے گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درمیان میں اس کو گھر کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہم جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، خصوصاً دوست احباب جب اکٹھے ہوتے ہیں، یا غیبت یا پھر کوئی ایسا مذاق ضرور کرتے ہیں کہ اس مذاق کی وجہ سے لوگ ہنسے اور وہ مذاق جھوٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا جھوٹ جو ہے وہ مذاق میں وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا تمسخر اڑانے کے لیے، ہنسنے کے لیے دوست عام طور پر ایک دوسرے کو گالیاں نکال دیتے ہیں۔ گالی کے اندر بعض اوقات تو کسی کو جانور سے تشبیہ دی جاتی ہے، جانور کوئی نہ کوئی نام لے دیتے ہیں جانور کا، اگر تو وہ اس کے اندر صفت موجود ہے تو وہ اس کو کہہ رہا ہے، تب بھی غصہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تغضب ولک الجنہ، تو غصہ نہ کیے کر تجھے جنت ملے گی، تو تب بھی غصہ حرام تھا۔ لیکن اس گالی کے اندر ایک گالی الزام زنا ہوتا ہے، کبھی اس پاکیزہ ماں کے لیے، کبھی اس گھر بیٹھی ہوئی پاکیزہ بہن کے نام پہ، اور کبھی کسی کے نام پر، کبھی بیٹی کے نام پر کوئی نہ کوئی زنا کی تہمت گالی کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ عام غصے کے اندر کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو سمجھائے وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ نہ سوچا کرے، میں نے ویسے ہی غصہ کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ اس کی زبان سے نکل کیا کہا ہے، وہ الزام زنا لگا رہا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور اگر یہ واقعہ نہیں رونما ہوا تو پتہ ہے 80 کوڑے اس کے منتظر ہیں، اور یہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور یہ کس کام کے لیے کر رہا ہے؟ مذاق سے۔ بڑی عرصے بعد دوست ملتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں پر ہاتھ پھینکتے ہیں، اور وہ 5-4 گالیاں نکالتا ہے، وہ 6-7 نکالتا ہے یا 2-3 نکالتا ہے، اور پھر جپھی ڈالتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی کام کے دوران یہ تو خوش ہو گئے رب ناراض ہو گیا، تو اس خوشی کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتائیے اس قیامت کے دن اس خوشی کا کیا فائدہ ہوگا کہ جس خوشی نے ہمارے اللہ کو ہم سے ناراض کر دیا۔
خوش بھی ہوا جا سکتا ہے، اچھے طریقے سے سچ بول کے بھی خوش ہوا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بول کے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا مزاح بھی کیا تھا۔ وہ عورت جو آئی تھی وہ آ کے کیا کہنے لگی تھی؟ دعا کیجئے میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ ابھی تو یہ جملہ کئی دفعہ کا سنا ہوا ہے، لیکن تصور تو کریں، اتنا سنجیدہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عورت نے آ کے یہ بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ انداز میں فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ ایسے ہی تو نہیں رو کے جانے لگی تھی کہ اس کو توقع ہی نہیں تھی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جاؤ جا کے اس کو بتاؤ جوان ہو کے سارے جائیں گے۔ مزاح اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، شدید گرمی کے اندر اس طرح بھی مزاح کیا جا سکتا ہے کہ آج تو ایسے گرمی ہے کہ جیسے شدید سورج نکلا ہو، بہت سچ بول رہے ہیں، کچھ بھی مزاح کیا جا سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لیٹے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، اللہ اکبر، یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے جھوٹ کے اندر یہ تصور کر لیا ہے، ہم نے مزاح میں تصور کر لیا جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے اتنی دیر تک مزاح مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، اور ساتھ ہی سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگیں آپ ٹھہریے، کچھ کھا کے جائیے گا، میں آپ کے لیے بنا کے لاتی ہوں۔ ان کا دل نہیں کر رہا، انہوں نے کہا میرا اس وقت مجھے طلب ہی نہیں ہو رہی، میں نے نہیں کھانا۔ انہوں نے کہا نہیں میں لے کے آؤں، جس طرح میزبان اصرار کرتا ہے۔ تو وہ گئیں اور جا کے وہ ایک دلیا سا میٹھا بنا کے لے آئیں۔ وہ پلیٹ میں جب لے کے آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو اصرار کرنے لگے کہ آپ کھائیں۔ وہ کہنے لگی میرا اس وقت دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے محبت سے وہ تھوڑی سی ایسے انگلی پہ لگایا دلیا اور ان کے منہ پہ لگا دیا مذاق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ہنستے ہنستے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا کیا، کہ اتنی محبت سے کہ میزبان نے اتنا زیادہ اصرار کیا اس کے منہ پہ لگا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے، حدیث میں آتا ہے ایسے اشارہ کیا کہ اب آپ کی باری ہے، تو انہوں نے جلدی سے پلیٹ ان کے ہاتھ سے چھین کے ساری ان کے چہرے کے اوپر مل دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ پڑے۔ تو مزاح تو ایسے بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا مزاح کے اندر جھوٹ بولنا ضروری تھا؟ گالیاں نکالنی ضروری تھی؟ کبیرہ گناہ کرنا ضروری تھا؟ وہ کام کرنا ضروری تھا کہ اللہ ناراض ہو جاتا، رب کی لعنت برستی؟ اور پھر کہتے دعائیں قبول نہیں ہوتی، سارا دن ہنستے بھی ہیں، اور یہ جو ہنسانے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، سارا دن جھوٹ بول کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، دکھی انسانیت کو ہنساتے ہیں جی، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں۔ وہ کیا بکھیرتے ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب یہ گالی بھی جھوٹ تھی اور یہ بھی مذاق کے اندر کیا جا رہا تھا۔ ایک جھوٹ کی قسم اور بھی ہے، وہ ہے کسی چیز کی سچائی کو بیان کرتے کرتے اس میں کچھ اضافہ کرنا، جیسے مبالغہ آمیزی ہوتی ہے۔ آپ اس وقت سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، خبریں دینے والے جتنے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے ایک سچی خبر میں اتنے مرچ مسالے بیان کر دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بالکل کافی ہے، اتنی سی بات ہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہ آگے بیان کرے تو سمجھ لو یہ بندہ جھوٹا ہے۔ آپ کسی سے بات پوچھتے ہیں جناب آپ نے یہ بات کی تھی اور میں نے آپ کے کہنے پہ آگے کر دی تھی، تو آپ کو کس نے بتایا تھا؟ وہ آگے سے ہلکے سے منہ سے جی میں نے بس فیس بک پہ دیکھی تھی خبر۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بات سنتا ہے اسی طرح آگے بیان کر دیتا ہے، اس کی تحقیق ہی نہیں کرتا۔ سورۃ الحجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا اس کی تحقیق تو کر لیا کرو، بلا تحقیق ہی کام فیصلے کر لیتے ہو۔
اگر تم نے بلا تحقیق کوئی فیصلہ کر لیا، بعد میں تمہیں احساس ہوا یہ بات تو غلط تھی، تم فیصلہ کر چکے ہوگے، بعد میں نادمین تم شرمندہ ہو جاؤ گے، تو لہٰذا بلا تحقیق بات آگے نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں بلا تحقیق آگے بات عام زندگی کی تو ایک طرف رہ گئی، ہمارے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بلا تحقیق باتیں آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ سنیے کہ کس طرح بلا تحقیق باتیں ہم آگے بیان کر رہے ہیں، اور کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستی کے اوپر، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، سنیے گا جی، قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے ایسے آئیں گے وہ تمہیں میری طرف سے حدیثیں بیان کریں گے، لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے وہ حدیثیں کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ داداؤں نے وہ حدیثیں سنی ہوں گی، مطلب نہیں اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے بیان کریں گے، بلا سند بات کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے، تو حل اس کا یہ ہے تم ان سے بچ کے رہنا۔ اب دیکھیں کتنی باتیں اس فیس بک کے سٹیٹس کے اوپر، فیس بک پہ لگتی ہیں، واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگتی ہیں، اور لوگ عام بیان، حتیٰ کہ نصاب کی کتابوں میں جھوٹ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ایک مشہور بات سنی ہوگی، علم حاصل کرو ختم چین جانا پڑے، سنا ہوگا جی آپ لوگوں نے؟ یہ 6ویں 7ویں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور جھوٹ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ لیکن عام بندے سے پوچھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، راہ چلتے سے پوچھیں جی یہ حدیث ہے، تو علم کی اہمیت میں یہی حدیث بیان کرے گا، علم حاصل کرو ختم چین جانا پڑے، یہ تو سند ہی کوئی نہیں ہے، کہ سند تو ہونی چاہیے نا کم از کم، اور پھر سند کے بعد ہی فیصلہ ہو نا کہ یہ کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، ضعیف ہے کہ صحیح ہے، سند موجود نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، مشہور مقرر ایک بیان کرتے ہیں، جو زبان زدِ عام ہو گئی، بڑے بڑے فلیکسوں کے اوپر لگ کے مسجدوں میں لگی ہوئی ہے وہ حدیث، اور وہ حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو قربان کر دے گا اس کو جو تیری چاہت ہے، پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ سنیں گے یہ حدیث؟ اس کو حدیث قدسی کے نام پہ بڑے بڑے بینروں پہ لگائی جاتی ہے۔ میں اس کی تحقیق کرتا رہا، 6 ماہ تک تقریباً میں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تفسیر کے اندر بلا سند یہ بات ملی ہے، ترید و ارید کے نام سے، کوئی حدیث نہیں ہے کہیں بھی، کہیں ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی یہ حدیث نہیں ہے۔ اور آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو دل ایسے خوش ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، بات تو درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اگر بخار کے اندر پیناڈول کھانے کا کوئی کہہ دے تو کیا یہ کہیں گے یہ حدیث ہے؟ نہیں، بات تو درست ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی، ہم نے نسبت وہ کرنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، ورنہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کے، اب دیکھیں یہاں پر ایک لفظ ہے جان بوجھ کے، شکر ہے یہ لفظ موجود ہے، اگر یہ لفظ موجود نہ ہوتا تو سارے پھنس جاتے، تو اس لیے فرمایا تحقیق تو کم از کم کر لیا کرو، ہم اپنے نبی کے متعلق تو ایسی بات نہ کرنا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جتنی ناکام محبت اور دوستی ہے، سارے اقوال ان کی طرف لگا دیے پکڑ کے۔ کل قیامت کے دن جب ان کو معلوم ہوگا کہ فلاں بندے نے میرے متعلق یہ بات کی ہے، فلاں نے بھی میرے متعلق یہ بات کی ہے، جتنی ناکام دوستیاں ہیں، جتنی منافقت کی باتیں جو ہیں، وہ نفاق سے متعلق جملے کہے گئے ہیں، وہ میرے نام پہ لگا دیے جاتے تھے، انہوں نے گریبان پکڑ لیا تو کون چھڑائے گا؟ تو کسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے کم از کم بات وہ کی جائے کہ جو اس نے کی ہو۔ اب ایک اور حدیث سن لیں جو حدیث نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ
اتنا کچھ تو نے مجھے بادشاہت میں دیا ہے، اب میں ایک دن تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ وہ 6 ماہ تک تیاری کرتے رہے۔ وہ سمندر کے قریب تھے، ایک مچھلی آئی، وہ نکل گئی، اس ایک ہی نوالا بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، کہنے لگے اور تو نے سارے کا سارا ہی کھا لیا، 6 مہینے میں تیار کیا تھا ساری مخلوق کے لیے۔ وہ کہنے لگی آپ ایک نوالے کی بات کرتے ہیں جو 6 ماہ میں تیار کیا، اللہ روز مجھے ایسے 2 نوالے کھلاتا ہے۔ آگے سے آواز آتی ہے سبحان اللہ۔ یہ کدھر موجود ہے؟ جھوٹ ہے۔ ہم اللہ کے انبیاء کے اوپر بھی جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں، احساس ہی نہیں کر رہے بیان کیا کرنا تھا۔ تو جس وقت آپ کہیں کسی نبی کے متعلق کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سچ کا دامن ہاتھ سے نہ لے، یہ بہت احتیاط کی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور میرے تو باپ کی بھی اہمیت نہیں ہوگی، آباء و اجداد کی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم انبیاء کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا چاہتے نہیں ہیں کل قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو اللہ کے حکم سے؟ تو کیا اس وقت ہوگی کہ جب ہم جھوٹ بول بول کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگاتے ہوں گے؟ اس لیے جب کوئی حدیث بیان کرے تو کسی مستند عالم سے پاس جائیں، اس کو جا کے کہیں جناب یہ حدیث ہے، اور 2-4 سے پوچھیں، اگر وہ حدیث ملے تو پھر اس کو بیان کریں، ورنہ اس کو بیان کرنا ترک کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں پھر ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں ایسی ہی ایک روایت کے متعلق کہ میں نے اس کو مختلف جگہوں پہ تلاش کیا، کتب سیرت کے اندر بھی، تفاسیر کے اندر بھی، حدیث میں، شروحات حدیث میں بھی، علماء کے پاس بھی، اپنے اساتذہ کے پاس بھی گیا، مجھے کوئی صحیح سند اس کی نہیں ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، وہ کھجور کھاتے کھاتے وہ آپ نے سنا وہ گٹھلیاں رکھتے چلے گئے، کہا کہ سنی ہوئی یہ مشہور روایت آپ لوگوں، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ کہیں بھی روایت موجود نہیں ہے، اور ہم کس پہ بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ۔ تحقیق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے۔ اسلام آباد فیڈرل بورڈ کے اندر اسلامیات کی کتاب میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، آج سے 3 سال پہلے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بطور حدیث لکھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ شکر ہے وہاں سے وہ نکل گیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، بات صحیح ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ آگے جا کے کیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، جو کچھ کرو گے وہ تمہیں قیامت کے دن پورا پورا مل جائے گا۔ مفہوم درست ہے، کیا یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہے؟ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کریں جو درست ہے، یہ جھوٹ کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے طور پہ، حدیث قدسی کے طور پہ مشہور ہے، جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، سنی ہوئی ہے یہ حدیث؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ ایک حدیث کے طور پہ بات آتی ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے نہیں یہ جھوٹی باتیں آگے کرنی۔ فرمایا کہ اگر کسی کو معاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاف کرنے سے عزت کم ہو گئی تو کل قیامت کے دن آ کے مجھ سے اس کا بدلہ لے لینا۔ سنیے یہ روایت، اور نیچے لکھا ہوا ہے مسلم 147 نمبر حدیث، کہیں بھی نہیں ہے، صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے، ویسے ہی کسی مسلم نے گھڑی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دی ہوگی۔ مفہوم درست ہے، بات درست ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اس لیے اس معاملے میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو بات ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کو احتیاط سے کرے۔ اسی لیے اسلام نے کسی بھی عام آدمی کو اسلامی مسائل پہ انگلی اور گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم نہیں ہے اپنے علماء کے پاس جاؤ، جا کے مسئلہ پوچھو، اور ایک عام آدمی کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ علماء سے مسئلہ پوچھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیٹ نکالتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر مسئلہ لکھتے ہیں، وہاں پہ جو سامنے چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ دین اسلام ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل ہوتا ہی ہے کہ وہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو دین اسلام کے طور پہ پیش کر رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہ اس کو آتا ہو، چاہے وہ اوپر سے دیکھ کے قرآن کا ترجمہ کیا وہ ایک عربی عبارت نہ پڑھ سکتا ہو، لیکن وہ عالم دین کے طور پہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اور ہم اس کا نام لکھتے ہیں اور وہ سامنے آتا ہے، پھر جو اس نے بیان کیا اس کو مان لیتے ہیں۔
اس کی ہر جھوٹی سچی بات کو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ مفتی گوگل، یعنی جو مسئلہ ہو وہاں پہ نیٹ سے پوچھ لیں آپ اس کو۔ ایک اور جھوٹ کی قسم ہے، یہ میں صرف دو ایک باتیں اور ذکر کر رہا ہوں، اس کو ختم کرنے لگا انشاءاللہ۔ ایک جھوٹ کی اور قسم یہ ہے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتانا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی سوکن کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے خامد نے مجھے فلاں چیز لا کے دی ہوئی ہے، حالانکہ وہ نہیں لا کے دی؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ چیز ہے لا کے کوئی نہیں دی، کیا میں اس کو چھیڑنے کے لیے ایک بنے گا نا مسئلہ کہ اس کو میں بتا سکتے ہوں کہ یہ جی میرے خامد نے لا کے دیا ہے؟ تو بڑی عزت نا جی خامد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دوہرا جھوٹ ہے، دو جھوٹ کی قمیضیں اکٹھی کر لی تو نے، یعنی ایک خاوند پہ جھوٹ بول رہا، دوسرا وہ چیز بھی تیرے پاس نہیں ہے، اس کی موجودگی بھی تو بتا رہی ہے، تو یہ دوہرا جھوٹ ہو گیا۔ جو چیز موجود نہیں ہے اس کو ظاہر کرنا کہ یہ میرے پاس موجود ہے، یہ بھی دوہرا جھوٹ کہلاتا ہے۔ اور جھوٹ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ ہم نے عام طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو جھوٹے اس کو آفر کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں چیز لے کے دیتا ہوں، جو اس کو پسند ہوتا ہے، کوئی چپس ہے، کوئی سلانٹی، کوئی لیز، کوئی جوس، تو اس کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ میں آپ کو یہ لے کے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، تو اب میری والدہ دیکھیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہوں تو ہر ماں کی خواہش ہوگی نا کہ میرا بچہ اللہ کے نبی کے پاس جائے اور دعا لے لے۔ اللہ اکبر، ہم کہاں اس قابل تھے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگیں کہ وہ میری والدہ نے مجھے اپنی طرف آواز دے کے کہا ادھر آؤ میں تمہیں یہ دیتی ہوں، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں بھاگتا چلا گیا۔ جب میں قریب گیا تو میری ماں نے نا مجھے کھجور دے دی کہ یہ میں کھجور کہا تھا لے لو کھجور۔ بڑا خوش ہوا، میری ماں نے مجھے کھجور دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اس کو کھجور نہ دیتی تیرا بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پہ اپنی طرف بچوں کو بلا کہتے ہیں جی یہ کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی مسئلہ بتا دے کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہر وقت فتوی ہی لائی جاندے ہو تسے، تو دین نہ سکھائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھا دیا تھا نا کہ اس چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جھوٹوں سے محفوظ رکھے۔ بھوک نہیں لگی ہوئی اور بھوک لگی کا کہنا، اور بھوک لگی ہوئی ہے اور کہنا جی مجھے بھوک نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور یہ ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں اخلاقیات کے نام پہ۔ کیا کہتے ہیں جی مہمان بن کے جب کسی کے ہاں جانا ہے نا، تو جب وہ آپ کے سامنے پلیٹ میں کوئی چیز پیش کریں تو کہنا ہم کھا کے آئے تھے، چاہے بچے نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ چیز دیکھی ہو، لیکن وہ آگے سے کیا کہتا ہے، کھا کے آئے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی اس کو دوسرا جملہ سکھایا ہوتا ہے، کیا کہنا ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، کہتے ہیں نا یہ۔ اور ایک بچہ بڑا ہی اچھا تصور کیا جاتا ہے کہ وہ پلیٹ پہ ہاتھ نہیں مارتا اور یہ جملہ کہہ رہا تھا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ وہ جھوٹ تو چھوٹا بچہ بول رہا ہے، اصل میں گناہ اس کے ماں باپ کو ہو رہا ہے یا جس نے تربیت دی اس کو ہو رہا ہے، وہ تو جھوٹ کی تربیت لے کے آیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عام زندگی کے معاملات تھے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو انہی عام زندگی کے معاملات سے متعلق آیات اور احادیث کے ساتھ اس کی مختلف قسمیں ہمارے عام زندگی کے جملے پیش کر دوں، تاکہ ہم لوگ ان جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جیسی کبھی اور گندی عادت سے محفوظ فرما دے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے، یہ تو منافق کا عمل ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور سچ بولنے والا بنائے اور سچوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔